ممکن ہو سکتی ہے نا اس میں 27ویں آئینی ترمیم کے لیے. ایک تو یہ کہ وہ ایجنڈا جو ان کا رہ گیا اس کو دوبارہ لانا چاہیں. تو جب وہ دوبارہ اپنے ایجنڈے کو پرانے ایجنڈے کو لانا چاہیں گے تو اس کے اوپر تو کوئی اس کو ان کی مدد نہیں کی جا سکتی تھی. اور اگر یہ دوبارہ ایک اٹیمپٹ ہوئی تو پھر ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے, ہم اپوز کریں گے. دو کہ وہ پورے کر سکتے ہیں ممبرز, مگر وہ پھر لیجیٹیمیسی نہیں رہے گی. دیکھیے شاید حکومت نہ کر پائے, اور اگر اس نے کیا تو وہ سارا کچھ چیلنج ہوگا, اور چیلنج ہونے کے بعد جو ہے نا وہ حکومت جو ہے پیاز بھی کھائے گی اور جوتے بھی کھائے گی. ان کی چاہت ہے کہ سینیارٹی وہاں سے شروع ہونی چاہیے, تو اپنے گھر سے شروع کر دیں. پھر جو ہے نا اپنے منسٹرز کو جو ہے ان کو کہیں کہ جی یہاں سے شروع کرتے ہیں, پھر چھوڑے ججوں کو, پھر وہاں سے سینیارٹی شروع کرنے کی کیا ضرورت ہے, فیصلہ یہ گھر میں کر لیا کرے. رشتوں والا معاملہ جو ہے وہ پھر ریویو چونکہ پینڈنگ ہے, وہ شاید نہیں پائیں گے. سننا انہیں کو چاہیے جنہوں نے فیصلہ دیا ہے. بعض اوقات ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں, آپ دیکھ لیجیے کہ بہت جو ہے نا اسپیشل کمیٹیز بیٹھی ہوتی ہیں, اور جس معاملے پہ بیٹھی ہوتی ہیں جو اس کے ارکان ہوتے ہیں وہ ان معاملات کے بارے میں جانتے بھی نہیں. اس وقت ہم سڑکوں پہ صرف وہ 2 معاملات میں لے کے جانا, بلکہ معاملہ ایک ہی ہے, لے کے جانا چاہ رہے ہیں. امن و امان کی صورتحال میں صوبہ خیبر پختونخوا میں مولانا ایک امن مارچ کا ارادہ رکھتے ہیں. ممکن ہو سکتی ہے نا اس میں 27ویں آئینی ترمیم کے لیے. ایک تو یہ کہ وہ ایجنڈا جو ان کا رہ گیا اس کو دوبارہ لانا چاہیں. تو جب وہ دوبارہ اپنے ایجنڈے کو پرانے ایجنڈے کو لانا چاہیں گے تو اس کے اوپر تو کوئی اس کو ان کی مدد نہیں کی جا سکتی, کیونکہ پہلے اس کو ریجیکٹ کیا جا چکا. دوسرا یہ کہ 26ویں ترمیم میں کوئی غلطی نکل آئے تو ایسی غلطی ہو جو جس کو آپ کلمی غلطی کہہ سکتے ہیں, کوئی انوسنٹ مسٹیک کہہ سکتے ہیں. تو انوسنٹ مسٹیک کے لیے چلیے اس میں تو کوئی تعاون ہو بھی سکتا ہے شاید, اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں ہی باتیں ہوں. تو دونوں باتوں میں پھر صرف ایک حد تک جو ہے نا یہ انوسنٹ مسٹیک کی حد تک جو ہے نا اس کی ریکٹیفیکیشن کے لیے جو ہے وہ چل سکتے ہیں. ممکن اس سے زیادہ تو مشکل ہے. Sir, it seems as if you were not left with any other option but to support the government. جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا نا کہ ہمارے 8 ووٹس تھے, حکومت نے پی ٹی آئی کے کو 11 ووٹ توڑے ہوئے تھے, اور ہمارے 8 اگر نہ بھی ہوتے تو حکومت ترمیم منظور کرا لیتی, لیکن ہم نے مناسب سمجھا کہ اس ترمیم کو کم از کم کٹ ٹو سائز ہونا چاہیے, اور ہم وہ کرانے میں کامیاب ہوئے. تو اگر آپ سپورٹ نہیں بھی کرتے اور حکومت وہ پہلے والی روش اختیار کرتی ہے کہ وہ لوگوں کو توڑتی ہے اور وہ ووٹ پورے کر لیتی ہے, تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہوگا سر؟ دیکھیے ہم نے جو ترمیم ہونے دی ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کو اگر آپ لاس میں بھی سمجھیں تو وہ منیمم لاس ہے, اور اس کے ساتھ ہم نے کوئی 5 ترامیم جو ہے وہ اپنی کیری کروائی ہیں, پلس جو ہے نا وہ مدرسوں کے حوالے سے, رجسٹریشن کے حوالے سے ہم نے اپنا جو امینڈمنٹس ہے وہ کیری کروائی ہے. تو ہم نے کوئی 5-6 باتیں اپنی منوائی ہیں, اور اس کے اگینسٹ جو ہے نا وہ ہم نے منیمم لاس کیا ہے. کوئی اس کو اتنا بڑا لاس نہیں کہہ سکتے ہیں, کسی ٹائم بھی جو ہے نا ریکور ہو سکتا ہے, یا ایک چلیے فرض کر لیجیے ریکور نہ بھی ہو تو ایک ایکسپیرینس کرنے کے لیے جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز جو ہے نا وہ یہی معاملہ زیادہ سے زیادہ اس میں رہ گیا تھا. باقی تو ملٹری کورٹ نکال دی, اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ہائی کورٹس کا اختیار کم کرنا نکال دیا, سپریم کورٹ کا اختیار کم کرنا نکال دیا. تو بڑی بڑی باتیں تو ساری نکل گئی تھی, اور اگر یہ دوبارہ ایک اٹیمپٹ ہوئی تو پھر ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے, ہم اپوز کریں گے. 2 کہ وہ پورے کر سکتے ہیں ممبرز, مگر وہ پھر لیجیٹیمیسی نہیں رہے گی. اس وقت بھی پورے کر سکتے تھے, مگر ہم نے دیکھا کہ بیلنس جو ہے نا چیزوں کو بیلنس کیا, جبکہ ایک طرف ان کو لیجیٹیمیسی کا مسئلہ درپیش تھا, ان کے پاس ممبر شاید پورے تھے, اور دوسری طرف ہم کو اپریہنشن تھا کہ وہ کوئی یہ لیجیٹیمیسی کے چکر میں جو ہے کوئی زیادہ سخت معاملات نہ لے آئیں, اور ہماری جو سجیشنز ہیں, ہماری جو ترامیم ہیں وہ کیری نہ ہو. تو پھر اس کو بیلنس کر کے پھر ہم نے اپنا جو ہے نا وہ ایجنڈا جو ہے اس کو جو ہمارے منشور کے مطابق. سر صاحب دیکھیں, ہر طرح کی تنقید کے باوجود حکومت تو وہی کر رہی ہے جو کرانا چاہ رہی ہے, تو ان کو کوئی لیجیٹیمیسی کا تو شاید لگتا ہے اس کو بادر ہی نہیں کر رہا ہے. دیکھیں نا, جیسے ابھی جسٹس یحییٰ آفریدی کے چیف جسٹس بننے کے بعد جو ججز کمیٹی ہے وہ دوبارہ سے اس میں جسٹس منیب اختر آ گئے, جسٹس منصور علی شاہ ہوئے, فل کورٹ میٹنگ ہو گئی. اب سننے میں آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی رونما ہونے جا رہی ہے, اور اس کے علاوہ ججز کی تعداد سپریم کورٹ کے اندر بڑھانے کے لیے جو بل ہے وہ پارلیمان میں حکومت ٹیبل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, اور وہ کوئی زیادہ دیر یا دور کی بات نہیں ہے. تو لگتا ہے کہ حکومت جو 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے کیا, کٹ ٹو سائز کیا, اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اب ہر حربہ استعمال کرے گی. دیکھیے شاید حکومت نہ کر پائے, اور اگر اس نے کیا تو وہ سارا کچھ چیلنج ہوگا, اور چیلنج ہونے کے بعد جو ہے نا وہ حکومت جو ہے پیاز بھی کھائے گی اور جوتے بھی کھائے گی. دونوں چیزیں اس کو کرنی پڑیں گی. اب بھی جو ہے نا وہ حکومت, جو میں جانتا ہوں اس معاملے میں, کہ حکومت بھی ہلکے اتنے خوش نہیں ہے
وہ کر تو لیا انہوں نے سب کچھ، مگر جب اب نتائج کی طرف آئے ہیں تو نتائج جو ہے نا وہ ان کی منشا کے مطابق نہیں جا رہے، تو پھر جو ہے نا پھر عجیب قسم کے شش و پنج میں یہ مبتلا ہیں کہ اب کیا کریں۔ تو اب صرف جو ہے اصول کے مطابق چلیں، اب کرنے کا جواب ان کے پاس جو ہم دے سکتے ہیں وہ یہی ہے، جب اصول پہ چلیں گے تو پھر اس میں جو ہے نا وہ بہتری ہے، اس میں اس کی سمت جو ہے راستے کی سمت درست متعین ہو جاتی ہے، اور راستے کی درست سمت کا متعین ہو جانا جو ہے وہ آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے جاتا ہے، آگے کی طرف لے کے جاتا ہے، نہ کہ پیچھے کی طرف۔ سر آپ بڑے سینئر قانون دان ہیں اور آپ کی اس پہ انپٹ بھی رہی ہے، حکومت یہ تاثر ہے کہ چاہتی ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے بعد سے سینیورٹی شروع ہونی چاہیے، یعنی بالکل جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو سائڈ پہ رکھ کے جو سینیورٹی ہے وہ جسٹس امین الدین خان سے شروع ہونی چاہیے، اور پھر جو سینئر جج ہیں یعنی جسٹس امین الدین خان ہیں ان کی سربراہی میں جو آئینی بینچ ہے وہ قائم ہونا چاہیے جو لائکلی 5 ججز پر مشتمل ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا آپ اس کو سپورٹ کریں گے اور آپ سمجھتے ہیں بطور قانون دان یہ درست ہوگا؟ دیکھیے ان کی گورنمنٹ کی کیلکولیشن پہلے بھی غلط ہو گئی ہے، اور جو کیلکولیشن جو وہ سمجھ رہے تھے کہ کسی طرح سے یہ ججز افینڈ ہوں گے اور اس کے نتیجے میں جو ہے کوئی شاید ریزائن کر جائے، کوئی کچھ چھوڑ جائے، تو اس کے نتیجے جو ہے نا انہوں نے اپنے جو پنسل سے لکیریں ماری ہوئی تھیں اس کے مطابق جو ہے نا ان کے نتیجے وہ اچھا سمجھ رہے تھے، مگر اس وقت بھی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ ان کو سمجھانے کی ہم نے کوشش بھی کی تھی، جس حلقے میں سمجھایا جا سکتا تھا ان کو سمجھایا بھی کہ نہ کریے اس کو، معاملات کو درست سمت میں چلنے دیجیے، مگر وہ بینٹ اپان تھے۔ اب بھی جو ہے نا وہ جو ان کی چاہت ہے کہ سینیارٹی وہاں سے شروع ہونی چاہیے تو اپنے گھر سے شروع کر دیں، پھر جو ہے نا اپنے منسٹرز کو جو ہے ان کو کہیں کہ جی یہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر چھوڑے ججوں کو، پھر وہاں سے سینیارٹی شروع کرنے کی کیا ضرورت ہے، فیصلہ یہ گھر میں کر لیا کریں۔ تو سینیٹر صاحب 26ویں آئینی ترمیم تو سپریم کورٹ میں پٹیشن بھی آ چکی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ رول بیک یا اسٹرائک ڈاؤن بھی کر سکتی ہے سپریم کورٹ؟ دیکھیے کچھ ایونچولیٹیز ایسی ہو سکتی ہیں جس کو آنسر نہیں کیا گیا، ایون وہ ایسی ایونچولیٹیز بھی موجود ہیں 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے بھی جن کو آنسر نہیں کیا گیا، جیسے اب خیبر پختونخوا میں جو ہے نا ایک مسئلہ آ گیا تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے، جیسے ایک ایونچولیٹی یہ ہے کہ اپنا الیکشن کمیشن میں اگر اتفاق نہ ہو اپوزیشن کا اور ٹریجری کا، تو پھر ان دونوں لیڈرز کا اتفاق نہ ہو تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا۔ تو بہت ساری ایسی ایونچولیٹیز اس میں بھی موجود ہیں جس کو ابھی تک آنسر کیا جانا باقی ہے، اب کس طرح سے آنسر ہوتی ہیں یہ دیکھتے ہیں ابھی آگے جا کے، مگر یہ اگر چیلنج ہوگی بھی تو اس میں میرا خیال ہے وہ 5 امینڈمنٹ جو ہم نے جو پیش کی ہیں شاید وہ چیلنج نہیں ہوں گی، وہ کوئی اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ پاکستانی قوم کے وہ فائدے کے لیے۔ تو سر اگر یہ اس کو ٹیک اپ کیا جانا ہے تو بینچ کون سا ہوگا؟ کیا وہ یہ آئینی بینچ کے روبرو پیش کی جائے گی یا اس پہ فل کورٹ بنے گا؟ یہ فیصلہ کب اور کیسے اور کون کرے گا سر؟ یہ آئینی بینچ تو ابھی تک بنا نہیں، اور آئینی بینچ جو ہے وہ جس طرح سے وہ بن رہا ہے، جو اس میں جو فیلرز آ رہے ہیں، جو اس میں جو ہے نا جو وائبز آ رہی ہیں، وہ اس طرح کی بینچ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو نام جا رہے ہیں کہ جن کا جو ہے لا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا، تو وہ پتہ نہیں کیسا بینچ بنے گا، چلیں اس میں دیکھتے ہیں، پھر یہ بھی ایک تجربہ ہوگا۔ تاثر تو یہی ہے کہ وہ 8 ججز جنہوں نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا ان میں سے کوئی اس بینچ کے اندر شامل نہ ہو۔ یہ غلط ہوگا۔ دیکھیے ویسے تو وہ مخصوص نشستوں والا معاملہ جو ہے وہ پھر ریویو چونکہ پینڈنگ ہے، وہ سن شاید نہیں پائیں گے، سننا انہیں کو چاہیے جنہوں نے فیصلہ دیا ہے۔ اصول تو یہی ہے، اب تک جو اسٹوڈنٹس جو ہے ڈیولپ ہوا تھا وہ اسی طرح سے تھا کہ اس میں جو ہے کم از کم آتھر جج وغیرہ جو ہے نا وہ تو بیٹھے، مگر اگر وہ نہ ہوں اور پھر دوسرے اس کو بیٹھ کے سیٹ اسائڈ کریں تو پھر آپ ایک نئی لڑائی جو ہے نا ایک ریاست کے ایک ستون کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں، اور نئی لڑائیاں ڈالنا جو ہے وہ ریاستی ستونوں کے اندر گورنمنٹ کا کام نہیں ہوا کرتا۔ گورنمنٹ جو ہے اس بارے میں سوچے۔ سر 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ حل طلب ہے، مخصوص نشستوں کا کیس ابھی تک پینڈنگ ہے، 8 فروری کے انتخابات کے اوپر پٹیشن بھی موجود ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارے معاملات کورٹ میں حل ہوں گے، عدالتوں میں ہوں گے یا پھر سڑکوں پہ عدالت لگانی ہوگی؟ دیکھیے یہ آپ کی پارلیمان میں اتنی قوت ہونی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات کو خود حل کر سکے، مگر پارلیمان بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ حل نہیں کرتی۔ پارلیمان بعض اوقات ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ بہت جنرل اسپیشل کمیٹیز بیٹھی ہوتی ہیں، اور جس معاملے پہ بیٹھی ہوتی ہیں جو اس کے ارکان ہوتے ہیں وہ ان معاملات کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں،
تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ بہت خراب سی بات ہو جاتی ہے کہ آپ نہ جانتے ہوئے بھی آ کے ان کمیٹیوں میں بیٹھے ہیں اور اس میں جو ہے نا وہ فل ان دی بلینکس ہو. فل ان دی بلینکس نہیں ہونا چاہیے. یہ سارے معاملات جو ہے پارلیمان کو یا سیاسی جماعتوں کو خود بیٹھ کے حل کرنے چاہیے. سیاسی جماعتوں کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, پارلیمان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. کورٹ جب فیصلہ کرتی ہے تو بھی جو ہے نا اس میں اعتراضات باقی رہتے ہیں. تو پھر سیاسی معاملات اس طرح سے میرا خیال ہے کہ جب کورٹوں میں لے جائیں گے تو پھر کورٹ بھی سیاسی ہو جائیں گی اور پھر اس کے نتیجے میں کورٹ پہ تنقید بھی آتی ہے. کم از کم ایک دھڑا جو ہے بہت زیادہ تنقید کرتا ہے, ان کو ڈریگ کرتا ہے, جس کا نقصان پھر اگین ملک کو قوم کو ہوتا ہے. تو اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا الٹیمیٹلی. ٹھیک سر, لاسٹلی اگر حکومت اس طرح کا کوئی انتہائی اقدام اٹھاتی ہے تو کیا جمعیت علماء اسلام سڑکوں پہ آنے کی کال دے سکتی؟ دیکھیے, سڑکوں پہ آنے کی کال جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے, اور یہ اگر کسی جگہ کے کسی ایک ممبر سے پوچھا جائے کہ وہ کال دے سکتی یا نہیں دے سکتی تو کوئی ممبر اس کا جواب نہیں دے پائے گا. اس طرح کے معاملات جو ہے ان کے ادارے, جماعتوں کے اندر جو ادارے موجود ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اور اس کے لیے وجوہات کوئی ایسی اچانک بہت بڑی بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے پھر سڑکوں پہ جو ہے نا جماعتیں آ جایا کرتی ہیں. تو دیکھتے ہیں اس وقت ہم سڑکوں پہ صرف وہ دو معاملات میں لے کے جانا, بلکہ معاملہ ایک ہی ہے, لے کے جانا چاہ رہے ہیں. امن و امان کی صورتحال میں صوبہ خیبر پختونخوا میں مولانا ایک امن مارچ کا ارادہ رکھتے ہیں, اور اسی طرح سے بلوچستان میں بھی امن مارچ کا ارادہ رکھا جاتا ہے, کیونکہ ان دو صوبوں میں امن کے حوالے سے صورتحال بہت خراب ہے. اور مولانا خود شاید صوبہ خیبر پختونخوا میں لیڈ کریں گے اس امن مارچ کو, اور پورے خیبر پختونخوا میں تقریباً جو ہے وہ مارچ یا اس میں وہ جو ہمارا جو کاروان ہوگا وہ چلے گا. بہت بہت شکریہ.